جہاں پر لوگ 90 سال کی عمر میں بھی ناچتے ہیں۔ صرف ابخازیہ اور بامیاں کے لوگ ہی نہیں جو کہ اپنی طویل عمری اور صحت مندی کی وجہ سے کہانیوں کا عنوان بنے ہیں، بلکہ ایک اور علاقہ ان علاقوں سے بھی زیادہ پرکشش خصوصیات کا حامل ہے۔ اس علاقے کا نام ہنزا ہے۔ ہنزا کا علاقہ پاکستان کے بالکل شمالی پہاڑی علاقے میں واقع ہے، جہاں پر روس اور چین کی سرحدیں پاکستان کی سرحد سے ملتی ہیں۔ وہاں پر تقریباً 6 بڑی پہاڑیوں کے سلسلے کا سنگم ہے۔ وہاں کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی کی اونچائی تقریباً 25,000 فٹ ہے، جیسا کہ راکا پوشی کے پہاڑ کی چوٹی ہے۔ ہنزا کے لوگ ایک بہت ہی زرخیز وادی میں رہتے ہیں، جس کے پہاڑوں کی چوٹیاں ستاروں سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ وادی تقریباً 2000 سال تک اپنی 10,000 سے 30,000 کی آبادی کے ساتھ پوری دنیا سے بغیر کسی رابطے کے بالکل الگ تھلگ قائم اور آباد رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل تک اس وادی میں داخل ہونے کے لیے کوئی رستہ دریافت نہ ہوا تھا، مسوائے ان خطرناک اونچے پہاڑوں کی حصار سے گزرتے ہوئے مشکل ترین گزرگاہ ہے۔ کہیں پر تو صرف 2 فٹ چوڑی گزرگاہ سے بھی گزرنا پڑتا تھا، کہیں رستے میں رسے کے بنے ہوئے پل بھی عبور کرنے پڑتے تھے، اور کہیں پر بہت ہی تنگ اور دشوار رستے جو کہ چٹانوں کے بیچ سے گزرتے تھے، ان سے بھی گزرنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا اتنا زیادہ عرصہ دنیا سے بغیر کسی رابطے کے رہنا ان کی بولی جانے والی زبان سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو زبان وہ بولتے ہیں اسے وہ بروشاسکی کہتے ہیں، اور یہ زبان ایسی ہے جو کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی نہیں بولی جاتی اور نہ ہی سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر لیف نے ہنزا پہنچنے پر جو سب سے پہلی بات دیکھی اور محسوس کی وہ وہاں کے بوڑھے لوگوں میں خوشی اور زندہ دلی کا جذبہ تھا۔ وہ وہاں پر جس جگہ پر بھی گئے وہاں کے بوڑھے لوگوں سے ملے اور انہیں بہت ہی تندرست اور توانا پایا۔ وہاں کے لوگوں کو خاص طور پر بوڑھے لوگوں کے پہاڑوں پر آسانی اور چستی سے چڑھتے اور اترتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر لیف نے ایک بوڑھے شخص جس کی عمر ان کے خیال سے 100 سال کی ہوگی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو کہ بہت دبلا پتلا اور چست و چبند تھا، اب بھی سڑک بنانے کے لیے پہاڑوں سے پتھر توڑتا ہے۔ اس نے اپنے لوہے کا ہتھوڑا دکھایا جس سے وہ بڑی آسانی سے ایک ہاتھ سے پتھر توڑنے کا کام کرتا ہے۔ اپنے گیسٹ ہاؤس سے اوپر آتے ہوئے ہم اپنی پوری قوت سے پہاڑی ڈھلوان پر چڑھ رہے تھے جس کی اونچائی 30 ڈگری کے زیادہ کی تھی۔ اس دوران 3 مقامی بوڑھے لوگ جو کہ ہمارے پیچھے سے چلتے آ رہے تھے بڑی آسانی سے ہم سے آگے نکل گئے، لیکن ہمیں اس ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے تھکن کی وجہ سے اپنی پھولی ہوئی سانس کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی بار رکنا پڑا۔ علاوہ ازاں میں ایک اور بوڑھا شخص جو کہ ہمارا بھاری سامان جو کہ ایک بکس تھا جس میں کیمرے کا دیگر سامان تھا، اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ایسے آرام سے چل رہا تھا جیسا کہ ایک طاقتور پہاڑی بکرا چلتا ہے۔ دوسروں کی نسبت بیماریوں سے زیادہ محفوظ برطانیہ کا فزیشین ڈاکٹر رابرٹ میک کیڈیسن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے ہنزا میں رہنے والے لوگوں کی صحت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر رابرٹ انڈین ہیلتھ سروس میں میجر جنرل تھے۔ وہ اکثر برٹش کالج آف سرجنز میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ وہ ایک رسالے برٹش میڈیکل جرنل کے لیے مقالے بھی لکھا کرتے تھے۔ وہ اپنی ایک خاص دریافت جو کہ انہوں نے ہندوستان میں ہونے والی ایک خاص بیماری جسے 3 دن کا بخار 3 ڈے فیور کہتے تھے، جو کہ ایک ریت میں رہنے والی مکھی کے کاٹنے سے ہو جاتا تھا، پر کی تھی سرچ۔ اس میں ہونے والی شہرت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اپنی اس تاریخ دریافت کے بعد جلد ہی 20ویں صدی کے اوائل میں ڈاکٹر رابرٹ میک کیڈیسن کو برطانیہ کے فوج کی جانب سے یہ کام سونپا گیا کہ وہ ہنزا میں رہنے والے لوگوں کے لیے جلد وہاں پر ایک ہسپتال قائم کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر آ سکیں۔ ڈاکٹر کیڈیسن اس علاقے میں تقریباً 7 سال تک رہے اور اس دوران انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات لی، ان کی طبی معائنے اور سب باتوں کا تفصیلی ریکارڈ مرتب کیا۔ جتنی زیادہ معلومات ان کو وہاں کے لوگوں کی صحت کے بارے میں ہوئی،
اتنی ہی زیادہ وہ ان لوگوں کی تندرستی اور صحت کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ خاص طور پر وہاں پر بوڑھے لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت مند کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میرا ذاتی تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جسمانی کیفیت بہت ہی صحت مند ہے۔ ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ بیماری ہوتی کیا ہے۔ اپنی ثقافت کو صدیوں تک اصل شکل میں قائم رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت ایک مثالی صورت کی حامل ہے۔ یہ لوگ بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں۔ ان کا اعصابی نظام بہت ہی مضبوط ہے۔ ان لوگوں کو سرطان کی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس بارے میں پتہ ہے۔ سال 1964 میں ماہر امراض قلب ڈاکٹر پال ڈیڈلی وائٹ، جو کہ 1950 میں اس وقت کی امریکن صدر ڈٹ آئزن ہاور کے دل کے دورے کا علاج کرنے کی وجہ سے شہرت کے حامل ہوئے، اس نے بھی ہنزا کے لوگوں کی صحت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ ڈاکٹر امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے بانی بھی تھے۔ ڈاکٹر وائٹ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی اس بات میں صداقت ہے کہ ہنزا کے انتہائی بوڑھے لوگوں کا دل کا کوئی مسئلہ عارضہ تو نہیں، بذات خود ہنزا گئے تاکہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب وہ اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ بیٹری سے چلنے والی مشین الیکٹروکارڈیوگراف لے کر گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کا طبی معائنہ کیا اور کافی سارے مختلف ٹیسٹ لیے، جن میں بلڈ پریشر، بلڈ کولیسٹرول بھی شامل تھے، اور وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر کسی شخص، حتیٰ کہ بوڑھے ترین شخص کو بھی دل کی معمولی سی تکلیف بھی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکن ہارٹ جرنل کے رسالے میں لکھا کہ میں نے ہنزا کے 25 لوگوں کے گروپوں کا طبی معائنہ کیا، جن کی عمریں 90 سال سے 110 سال تک کی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی دل کی کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ ہی ہائی بلڈ پریشر تھا اور نہ ہی ہائی بلڈ کولیسٹرول تھا۔ ان لوگوں کی بینائی بالکل ٹھیک تھی اور دانتوں کی بھی کوئی بیماری نہیں تھی۔ ایک ایسا علاقہ جس کی آبادی 30,000 لوگوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کوئی بھی ہڈیوں کی تکلیف میں مبتلا نہ تھا اور نہ ہی پٹھوں کی، نہ ہی سانس کی کوئی بیماری تھی۔ جسم کے دیگر اعضاء کی تکلیف نہیں پائی گئی۔ اس قسم کی حیران کن اور چونکا دینے والی رپورٹوں کو سننے کے بعد USA نیشنل جیری ایٹرکس سوسائٹی نے ڈاکٹر جے ہوفمن کو ذمہ یہ کام سونپا کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کے لیے خود ہنزا جا کر وہاں کے لوگوں کی صحت کو اور طویل عمری کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب ڈاکٹر ہوفمن یہ ساری معلومات حاصل کر کے واپس اپنے گھر آئے تو انہوں نے جو کچھ ہنزا میں جا کر دیکھا اور معلومات حاصل کی، اس کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا: کئی عمروں اور صدیوں سے دنیا بھر میں لوگ آب حیات کے چشموں کی تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ایک ناقابل یقین بات ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایسا چشمہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کو ہمارے والے امراض نہیں ہیں، مثلا دل کا امراض، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس، جگر اور مثانے کے امراض، بخار، قبض، دمہ، TB، سرطان وغیرہ۔ علاوہ ازاں اس علاقے میں نہ کوئی مجرم ہے اور نہ کوئی جیل، نہ کوئی بیماری اور نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی قتل و غارت اور نہ کوئی پولیس، نہ کوئی بھکاری اور نہ کوئی پاگل خانہ اور نہ کوئی تمباکو کا سٹور اور نہ ہی ادویات کا سٹور۔ غیر معمولی کوہ پیما اگر ان سب فزیشنز کی ہنزا کے رہنے والوں کی صحت کے بارے میں ایک ہی رپورٹ ہے، تو پھر یہ بات قابل یقین ہے کہ ہنزا کے رہنے والے لوگ واقعی بہت تندرست اور صحت مند تھے۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ہنزا کی بلند پہاڑوں پر کوہ پیمائی کی تھی، وہ لوگ بھی ہنزا کے رہنے والے لوگوں کو جفا کشی، مضبوط طاقتور جسم اور جواں ہمتی سے بہت متاثر تھے۔ کوہ پیمائی کی تاریخ کا بہت بڑا نام ابریکسپیسٹن، جس نے ماؤنٹ ایورسٹ کی ابتدائی 4 مہمات میں شرکت کی تھی، خود بھی اکثر اپنے ساتھ مہم پر سامان لے جانے کے لیے ان ہنزا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ کوہ پیمائی پر سامان ساتھ اٹھانے کے لیے ہنزا کے لوگوں سے بہتر انہوں نے کسی کو نہیں پایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نیپال کی تاریخی شہرت
تاریخی شہرت کے کوہ پیمائی میں سامان اٹھانے کے لیے مشہور تھے اور زیادہ بہتر کارکردگی اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہنزا کے لوگوں کی اس کوہ پیمائی پر سامان اٹھا کر پہاڑوں پر چڑھنے کی صلاحیت کا اعتراف نہ صرف کوہ پیما شیپٹن نے کیا بلکہ اور بھی کئی مشہور کوہ پیماؤں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہنزا کے لوگ اچھا خاصا وزنی سامان اپنے کندھوں اور پیٹھ پر اٹھا کر ہمالیہ کے پہاڑی سلسلہ پر بڑی ہمت اور جواں مردی سے چڑھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ تقریباً 40 میل کا فاصلہ یہی بوجھ اٹھائے ایک دن میں طے کر لیتے ہیں، اور یہ کہ ہنزا کے لوگ دنیا میں اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ ایک تجربہ نگار نے یہ جانا کہ ان لوگوں میں پہاڑوں پر چڑھنے اور اترنے کے کئی بے پناہ صلاحیت ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشکل سے مشکل چٹانوں کو اونچائی پر بڑی چاپوں کی دستی اور پھرتی سے بے خوف و خطر چڑھ اور اتر سکتے ہیں۔ دنیائے کوہ پیمائی میں ہنزا کے لوگ نہ صرف اپنی اور جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں بلکہ اپنی حوصلہ مندی، جواں ہمتی اور زندہ دلی کی وجہ سے بھی سب سے زیادہ اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ ایک رسالے جرنل آف دی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے اشاعت کے سلسلے میں ایک کوہ پیمائی کی مہم کے سربراہ نے لکھا کہ ایک کوہ پیمائی کی مہم کے دوران ہنزا کے لوگ ہمارے ساتھ 2 مہینے تک دنیا کے سب سے دشوار ترین رستوں پر سامان اٹھانے کا کام کرتے رہے۔ میں نے ان لوگوں کو بہت ہمت، حوصلے اور انتھک جذبوں والا پایا۔ یہ لوگ کبھی کسی دشوار سے دشوار رستوں پر سامان اٹھانے چلنے سے نہیں گھبرائے اور نہ ہی کبھی کام کرنے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ہر وقت خوش رہتے اور کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہ کہ میں نے ان جیسا باہمت شریک سفر آج تک نہیں دیکھا۔ ایک اور کوہ پیما واقعہ سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر کوہ پیمائی ان کا ایک گھوڑا رسہ توڑ کر بھاگ گیا۔ کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے اس گھوڑے کو پکڑنا بہت مشکل کام تھا، لیکن ان دشوار ترین رستوں پر مسلسل 2 دن چلنے اور سخت بارش کی باوجود ایک ہنزا کے رہنے والے شخص جو ان کے ساتھ سامان اٹھانے کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اس نے ننگے پاؤں سخت محنت اور مشقت کرتے ہوئے وہ گھوڑا انہیں واپس لا کر دیا۔ کوہ پیمائی کرنے والے کوہ پیماؤں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ ہنزا کے لوگ بہت طاقتور اور مضبوط جسم کے مالک ہیں۔ یہ لوگ اپنی پیٹھ پر کافی سارا وزن اٹھا کر پہاڑی رستوں پر 20 میل تک روزانہ سفر کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود ہمت نہیں ہارتے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ لوگ رات دیر تک ناچ کر جشن مناتے ہیں اور پھر دوسرے دن صبح دوبارہ نئے سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کوہ پیما نے ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ اس نے ہنزا کے رہنے والے شخص کو سردیوں کے موسم میں جب سردیوں اپنے پورے عروج پر تھیں دیکھا کہ اس نے جھیل کے جمے ہوئے پانی کی سطح میں برف میں 2 مختلف جگہوں پر سوراخ نکال کر پھر ایک سوراخ میں چھلانگ لگائی، یعنی ایک سوراخ میں غوطہ لگا کر دوسرے سوراخ سے باہر نکل آیا۔ حالانکہ جھیل کا پانی اوپر سے شدید ٹھنڈ کی وجہ سے منجمد ہو چکا تھا، مگر وہ شخص بالکل ایسے مزے لے کر نہا رہا تھا جیسے کہ برفانی ریچھ نہاتا ہے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہنزا کے بارے میں باتیں بہت ہیں، کچھ باقی باتیں ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس فٹنس کا کیا راز ہے یہ بھی بتائیں گے۔